بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں پہ میں پہلے بھی بارہا کہتا رہا ہوں، لیکن آج آپ کے ساتھ کچھ سٹیٹس شیئر کروں گا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کام کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹیکنیکل وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا اور سٹیٹس کی بیس پہ بتاؤں گا، اور یہ ایسی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے۔ ایک یہاں پہ فوڈ کا کام نہیں ختم ہو سکتا، دوسرا یہاں پہ جو ہاؤسنگ کا ہے، جو گھروں کا ہے، جو رہائش کا ہے، یہ کبھی کام ختم ہو ہی نہیں سکتا، ٹیکنیکلی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں آپ کو اب 2-3 ریزنز بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ، اور اس کا یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ آگے سے کیا جواب دو گے، وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں گا۔ پہلی تو بات یہ کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو گھروں کی شارٹیج ہے وہ اس حساب سے بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہے نا ایک ایک گھر کے اندر کیپیسٹی سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ اس وقت تقریباً جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق 1.25 کروڑ گھروں کی شارٹیج پاکستان میں موجود ہے۔ پچھلا جو سینسس ہوا تھا، مردم شماری جو 2018 میں ہوئی تھی، اس میں تقریباً 22 کروڑ کی آبادی تھی ہماری، اور آج جو اب ہوا ہے لاسٹ ایئر تو اس میں 25 کروڑ ہو گئی ہے۔ 5 سال میں 3 کروڑ کا ایڈیشن ہو گیا ہے۔ ہر سال جو ایکسپیکٹڈ ہے 60 سے 70 لاکھ یہ انکریز ہی ہے اس کے اندر۔ اب آپ لوگ کہیں گے جناب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو لوگوں کو کھانے کو روٹی ہی نہیں مل رہی، تو گھر کس نے بنانا ہے؟ بے شک شارٹیج ہے، وہ ایک گھر میں جہاں 5 رہنے وہاں 10 لوگ رہ لیں گے، تو کس نے گھر خریدنا ہے، کس نے گھر بنانا ہے؟ چلے میں آپ کو تھوڑی بتا دیتا ہوں۔ جو 1970 کے بعد نا ہمارا جو بندہ تھا نا، جو اسکلڈ لیبر تھا، انسکلڈ تھا، یہ اوورسیز میں جانا شروع ہوا، اور اس سے پہلے اتنا ٹرینڈ نہیں تھا۔ بیرونی ممالک میں پاکستانی نہیں تھے، وہاں سے ریمیٹنسز وغیرہ نہیں آتے تھے۔ یہ 71 سے آنورڈ یہ کام شروع ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہوئے، پارٹیشن ہو گئی اور سارا کچھ ہوا۔ تب یہ کام شروع ہوا، اوورسیز وہاں جانے شروع ہوئے، اور وہاں سے پیسہ آنا شروع ہوا۔ لوگوں کے یہاں پہ جو فیملیز تھیں ان کے حالات بدلنے شروع ہوئے، آہستہ آہستہ چینجز آنا شروع ہو گئی۔ لیکن ایک بڑا چینج کب آیا؟ بہت زیادہ لوگ کب پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہ کہے ہیں 2009 10 11 کا جو ٹائم ہے، یہ آپ سٹیٹس نکال کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ سارا ڈیٹا مل جائے گا۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک سب سے زیادہ اب تک جو گورنمنٹ کی سٹیٹس ہے نا، تقریباً 1 کروڑ 33 لاکھ کے قریب جو ہے نا 1971 سے لے کے اب تک پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور صرف 2010 سے لے کے اب تک لاسٹ جو صرف 13 سال ہے، اس کے اندر ہی 1.25 کروڑ میں 1 کروڑ 33 لاکھ میں سے 80 لاکھ صرف 13 سال میں گئے ہیں۔ اور جو ہے اس وقت کیوں لوگ گئے؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب تھی، ٹیررزم تھی، اور اس کے ساتھ انڈسٹری ختم ہو گئی تھی، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ 2009-10 بم بلاسٹ جگہ جگہ ہو رہے تھے، امن و امان کے سیویئر مسئلے تھے، اور نوجوان جو ہے نا وہ مایوس ہو کے یا بددل ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہا تھا کہ وہاں جا کے کچھ پیسے کمائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ گئے اور انہوں نے پیسہ کمانا شروع کیا، اور ادھر پاکستان میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آنا شروع ہوئی۔ اور 2015 اور 16 کا جو ٹائم تھا، اس میں ریئل اسٹیٹ نے بہت زیادہ جمپ کیا، اور اس میں میکسیمم پیسہ کن لوگوں کا تھا؟ جو باہر گئے تھے اور وہ کما کے پاکستان میں بھیج رہے تھے۔ اچھا چلیں اب میں آگے آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد اب جو پچھلے تقریباً 2021 اور 22 کے اندر، پھر 23 بھی آپ شامل کر دیں، 22 اور 23 مین جو ہے نا، اس کے اندر ہمارا تقریباً جو آفیشیل ریکارڈ ہے اس کے مطابق تقریباً 16-17 لاکھ لوگ گئے ہیں، لیکن جو ان آفیشیلی اگر دیکھا جائے تو 25 سے 30 لاکھ لوگ ہمارا پھر باہر چلا گیا۔ حالات کی وجہ سے ڈسپوائنٹ ہوا، اور انہیں لگا کہ یہاں پہ اب کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں باہر جا کے ہی کچھ کرنا ہے، اور وہ پاکستان چھوڑ کے گئے، اور وہ پاکستان سے باہر جا کے محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، کوئی اچھی جابس پہ، وہ ایگزیکٹو پوسٹ پہ وہ بھی کر رہے ہیں، لیبر بھی ہماری کام کر رہی ہے، ہر طرح کا کیٹیگری کا بندہ، اسکلڈ، نان اسکلڈ، سیمی اسکلڈ، سارے لوگ ہمارے باہر گئے ہیں، اور وہ اب پیسہ کمانا وہاں جا کے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر سب سے زیادہ جو اب پچھلے 13 سال میں 80 لاکھ لوگ باہر گئے ہیں، اس میں تقریباً 70 لاکھ کے قریب، 70 لاکھ سے اوپر جو لوگ ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ 40 لاکھ سعودیہ گئے ہیں، اس کے بعد جو یو اے ای ہے یہاں گئے ہیں، قطر سائڈ پہ گئے ہیں، کویت سائڈ پہ گئے ہیں، یہ جو پٹی ہے جو خلیجی ممالک، یہاں یہ ہمارے سارے لوگ گئے ہیں۔ اور بہت کم ریشیو ہے جو یورپ گئے ہیں یا پھر کینیڈا یو ایس اے والی، بہت کم، وہ ہزاروں کے اندر لوگ ہیں صرف، لیکن لاکھوں کے حساب سے ہمارے یہاں پہ لوگ گئے ہیں، جس میں ساری کیٹیگریز ہیں، اسکلڈ، انسکلڈ اور سیمی اسکلڈ، سارے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا سین ہے؟
اب یہ سین ہے کہ وہ لوگ وہاں پیسہ کما رہے ہیں, وہاں پہ وہ پراپرٹی بائی نہیں کر سکتے, اور پراپرٹی اگر وہ بائی کرنا بھی چاہیں تو وہ کاسٹلی بہت زیادہ ہے. آپ کو اگر ایک 1 بیڈ اپارٹمنٹ, ابھی میں دبئی سارا وزٹ کر کے آیا ہوں, یو اے سارا میں دیکھا ہے, لوگوں سے ملا ہوں, بات چیت کی ہے, ریئل بیس جو ریئل ٹائم جو سٹوریز ہیں وہ دیکھی ہیں وہاں پہ, تو 1 بیڈ اپارٹمنٹ بھی آپ کو پاکستانی 7 سے 8 کروڑ روپیہ چاہیے, تقریباً 1 ملین درہم منیمم چاہیے آپ کو. ایک بیڈ کا اپارٹمنٹ 7-8 کروڑ روپیہ چاہیے. لیکن یہی بندہ پاکستان میں اپنا 1.5 سے 2 کروڑ میں اپنا اچھا 5 مرلے کا گھر بنا لیتا ہے, یا 4-4.5 کروڑ میں 10 مرلے کا گھر بنا لیتا ہے, اور 7-8 کروڑ کی رینج میں تو بہت اچھا قسم کا یہاں پہ کینال کا لگژری قسم کے گھر بنا لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, جو وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ بنانا ہے. نہ سعودیہ والے نہ یو اے ای والے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ نہ پراپرٹی بنا سکتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے بہت زیادہ کاسٹلی ہے. الٹیمیٹلی ان کو جب کالجز, یونیورسٹی لیول یا میڈیکل کے لیے, انجینئرنگ کے لیے اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنا پڑتا ہے, اور نہ یہ لانگ ٹرم جو ہے نا اپنی فیملی وہاں رکھ سکتے ہیں. جب 2-3 بچے ہو جاتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے پاکستان میں اپنا ایک گھر بن جائے اور اپنے بیوی بچوں کو گھر یہاں بھیجیں. بندہ وہیں رہ جاتا ہے, وہ وہیں کما رہا ہوتا ہے, یہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنا گھر یہ بنا لیتے ہیں. اب یہ جتنا بندہ وہاں موجود ہے, ان ساروں کا پیسہ پاکستان میں آتا ہے. پہلے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, ضروریات پوری کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے, بیسک نیڈز کے بعد اپنا گھر بنانا ہوتا ہے. پلاٹ بناتے ہیں, اپنا گھر بناتے ہیں. اگر پاکستان میں جو بندہ کما رہا ہے اس کی ارننگ بے شک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, وہ بے شک گھر نہیں افورڈ کرتا, لیکن جو وہ باہر بندہ بیٹھا ہے اس نے پاکستان میں اپنا کم سے کم ایک گھر بنانا ہی بنانا ہے. لیکن میرے ساتھ جتنے انویسٹرز ہیں, کسی کے پاس 4 پلاٹ ہیں, کسی کے پاس 5 پلاٹ ہیں, کوئی 3 گھر بنوا رہا ہے, کسی کے 2 گھر آلریڈی بن چکے ہیں, یہ سین ہے. اور ایک گھر انہوں نے اپنی فیملی کے لیے رکھا ہے, باقی رینٹ کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ اوورسیز کا سین ہے. جس نے 10 سال وہاں لگا لیے وہ تقریباً آرام سے 3-4 گھر 5 گھر وہ بنا لیتا ہے, جو اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. جو لیبر کلاس ہے وہ بھی تقریباً 10 سال میں 2-3 پلاٹس تو آرام سے وہ بھی اچھی جگہ پہ بنو لیتے ہیں. تو یہ سین ہے. پاکستان میں اگر ارننگز نہیں ہے, لوگوں کے وسائل نہیں ہیں, لیکن ہمارا جو اتنا بڑا جو ایسٹ, جو اگر آپ آفیشیل اور ان آفیشیل اس وقت کاؤنٹ کریں نا, تو پچھلے 10-11 سال 12 سال میں تقریباً کوئی 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے درمیان لوگ ہمارا باہر موجود ہے, جو میکسیمم لوگ پاکستان میں پیسہ بھیج رہے ہیں. اور پاکستان میں پیسہ کس چیز میں آ رہا ہے؟ ریئل اسٹیٹ میں. کیوں؟ ان کی ضرورت ہے گھر, انہوں نے ایک گھر خود بنانا ہے, باقی انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹ لے کے ڈالنے. ظاہر ہے نہ وہ یہاں انڈسٹری لگا سکتے ہیں, نہ وہ یہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں. ایک آسان چیز ہے کہ وہ یہاں پہ پلاٹ لے کے گھر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ بعض سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ فائلیں لوگوں نے خریدی, وہ ساری انویسٹمنٹ میں اس کو بالکل سیکیور نہیں سمجھتا, وہ ڈمپ ہے. یا وہاں ایسی جگہوں پہ لوگوں نے آن گراؤنڈ بھی اگر پلاٹ لیے ہیں جہاں اگلے 10 سال بھی امید نہیں ہے کہ وہاں کوئی چیز بنے گی, لوگ آ کے رہیں گے, تو یہ ساری انویسٹمنٹ سیف نہیں ہوتی. تو آپ اس جگہ پہ پلاٹ لیں یا اس جگہ پہ گھر بنائیں جہاں پہ کل کو آپ کا رینٹل کا کام ڈیولپ ہو, یا یہاں جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ اپنی پراپرٹیز بنائیں. یا اگر آپ نے چھوٹے علاقوں میں بھی بنانی ہے تو کم سے کم وہ آپ کی جو ہے نا وہاں پہ آبادی وغیرہ ہونی چاہیے, ایسی نہیں کہ ویرانے میں جا کے آپ بنا لیں. تو یہ ساری چیزیں اگر یہاں کے لوگ نہیں بھی بنائیں گے, وہاں سے پیسہ آتا جانا ہے, یہاں چیزیں بنتی جانی ہے, کیونکہ یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ وہاں پہ نہ گھر بنا سکتے ہیں, نہ فیملی پال سکتے ہیں وہاں پہ, نہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے 10-12-15 سال کے بعد پاکستان ہی موو کرنا ہے, اور اپنا وطن ہی ہوتا ہے. یہ جو پردیسی ہوتے ہیں وہ میری بات زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے, مجھے آئیڈیا ہے ان کی ایموشنز کا. تو اس لیے جو ریئل اسٹیٹ ہے, اور ریئل اسٹیٹ سے مراد میں جو کنسٹرکشن کا کام ہے نا, پلاٹ لے کے گھر بنانا ہے, گھر رہنا ہے, یا اس میں پھر اپارٹمنٹ بھی آ جاتے ہیں, اس میں شاپس بھی آ جاتی ہیں, یہ ساری پراپرٹیز آ جاتی ہیں. یہ کام کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں. اچھا چلے میں اگلا سٹیپ ایک اور بتا دیتا ہوں. جو پاکستان کے اندر بھی لوگ موجود ہیں, اب آنے والے 5 سال کے اندر میں ان کا بھی ایک شفٹ دیکھ رہا ہوں. وہ بھی اچھا بھلا پیسہ یہاں بیٹھ کے کمانا شروع ہو جائیں گے. شروعات ہو چکی ہیں. اگلے 5 سال میں مجھے بہت تیزی کے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو ملک چھوڑ کے نہیں گئے, وہ بھی پیسہ کمانا شروع کر دیں گے. اور الٹیمیٹلی ان کا پیسہ بھی ریئل اسٹیٹ میں آنا, ایڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کس وجہ سے کہ دنیا اب ڈیجیٹل کی طرف موو کر گئی ہے, آن لائن کام شروع ہو گئے ہیں, ریموٹ جاب شروع ہو گئی ہیں. آج ہی میں ایک بڑی کمپنی کا دیکھ رہا تھا,
दुबई की बड़ी कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जी वो पाकिस्तान नहीं जो एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ से वो लोगों को हायर करेंगे और रिमोटली जॉब्स देंगे, क्योंकि वहाँ बुला के उनको ट्रेन करना, वहाँ पे उनको रखना, उनको महंगी सैलरीज देना वो भी अब अफोर्ड नहीं कर रहे। तो आप इसको रेप्लिकेट करेंगे 5 साल के बाद क्या सीन होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में बैठ के, छोटे हमारे जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे लोगों को जॉब्स देंगे, यहाँ बैठ के लोग रिमोटली जॉब कर रहे होंगे, अपने घर में बैठ के अपने घर का इंटरनेट यूज करके वो काम कर रहे होंगे और वो डॉलर्स में वो कमा रहे होंगे, और अल्टीमेटली वो भी क्या काम करेंगे, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये बात और ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। वीडियो ये कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।